میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جشن برپا تھا، ابھی تو مبارک سلامت کا شور جاری تھا کہ جناب پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر IMF سے $3 بلین مل گئے کہ 14 جولائی کو جو ہے حکومت نے ایک تحفہ عوام کو دے دیا، اور وہ تحفہ اس صورت میں دیا کہ بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ جو ہے 4.96 روپے کا اضافہ کر دیا، اور یوں قیمت جو ہے بڑھ کر 29.78 روپے ہو گئی۔ اچھا، اگر اس قیمت میں 29 روپے 78 پیسے میں آپ ڈیوٹیز کو، سرچارجز کو، لیویز کو، ٹیکسز کو شامل کریں تو یوں پھر فی یونٹ جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 50 سے 56 روپے ہے۔ جناب آپ نے بالکل صحیح سنا کہ بجلی کی پر یونٹ جو قیمت ہے وہ 50 روپے سے 56 روپے ہے، جو پورے اس خطے میں یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں، پورے ریجن میں سب سے زیادہ بلند قیمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ اور یہ جو حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ IMF کی شرط ہے بجلی بڑھانا، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جی IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ قیمتوں میں اضافہ کریں، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پاور سیکٹر کا جو خسارہ ہے اس کو کم کریں۔ اب اس کے کم کرنے کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کی سمجھ میں صرف ایک سب سے آسان آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ جناب آپ قیمتوں میں اضافہ کر دیں۔ یہ حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومتیں، سب نے یہی کیا، کسی نے وہ پاور سیکٹر ریفارمز نہیں کیے۔ اور وہ ریفارمز کیا ہونے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ خسارہ کیوں ہوتا ہے پاور سیکٹر میں؟ اس کی 4 جو ہیں بڑی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ جی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جناب چوری بہت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جی جو ان پیڈ بلز ہیں یا بلوں کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں پاور سیکٹر کے نہیں کر پاتے۔ اور سب سے بڑی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز سے بھی جو زیادہ نقصان دہ ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا۔ اب کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں؟ کہ ملک نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کے دور میں جب ان کا تیسرا دور حکومت تھا تو بے دریغ جو ہے وہ بجلی گھر لگائے گئے، اور زیادہ تر وہ یا تو کول فائرڈ تھے یا وہ فرنس وائل سے چلنے والے تھے، اس میں انرجی مکس کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ اور آپ نے جو اپنی کیپیسٹی جو ایک زمانے میں آپ کی ہوا کرتی تھی کوئی اراؤنڈ 23,000 میگا واٹ، اس کو آپ نے تقریباً ڈبل کر دی، 41,000 میگا واٹ جو اگر آج کے ہم فگرز لیں تو 41,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ لیکن جناب کیونکہ ہماری معاشی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں اور اتنی کہتے ہیں کہ طلب نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام بجلی گھر جو ہیں وہ ان یوٹیلائز پڑے ہوئے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہو رہا۔ لیکن استعمال ہو نہ ہو، حکومت نے جو ان سے ایک سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جی ہم آپ کو یہ پیسے ادا کریں گے، تو پیسے آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب مالی سال کہتے ہیں 2013 تھا، اس وقت ہم تقریباً 185 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ کرتے تھے، اگلے برس وہ بڑھ کر 211 ہو گئی، پھر 246 ہو گئی 2015 کے مالی سال میں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب تک ہم 2022 میں آئے، 2022 کے مالی سال میں، تو 969 بلین روپے جو ہیں وہ دیے گئے جناب کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ ابھی 23 یعنی کہ مالی سال 23 جو بھی ختم ہوا ہے اس کے کہتے ہیں فائنل فگرز نہیں آئے، لیکن وہ جو ہیں تقریباً 1400 ارب کے ہیں۔ اور رواں مالی سال یعنی کہ فائنینشیل ایئر 2024 کے لیے جو انہوں نے رقم رکھی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی، وہ 1900 ارب روپے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نقصان کا ذمہ دار ہے تو کون ہے؟ کیا بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ 1900 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ اور اس کی ذمہ دار جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کے جو تیسرا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے بلا سوچے سمجھے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بجلی گھر لگانے شروع کیے۔ اور ہمارے ملک میں جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ بنتا ہے وہ ایسے نہیں بنتا کہ موٹر وے اگر بن رہی ہے اور پیلی ٹیکسیاں آ رہی ہیں اور اگر آپ جو ہے فری لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، اس پہ کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کے پیسے بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کیوں لگایا گیا بلا سوچے سمجھے؟ آپ نے انرجی مکس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ یقیناً تھوڑا سا آپ جو ہے ہمیشہ ہر ریاست یہ کرتی ہے کہ جو کہتے ہیں جتنی طلب ہوتی ہے اس سے زیادہ کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو آپ کے بجلی گھر ہوتے ہیں ایٹمی توانائی سے چلنے والے یا فرنس وائل سے چلنے والے، وہ وقتاً فوقتاً سال 2 سال کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی جو آپ کی کہتے ہیں پن بجلی سے پانی کے ذریعے جو آپ بجلی پیدا کرتے ہیں اس میں بھی مطلب ہے کہ سمر میں وہ زیادہ ہوتی ہے، ونٹرز میں سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن وہ انرجی مکس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کا مطلب ہے، اس میں سولر بھی ہوگی، اس میں ونڈ بھی ہوگی، اس میں ایٹمی توانائی بھی ہوگی، اس میں فرنس وائل سے بننے
والی ہے، کول فائرڈ جو پلانٹس ہیں، پن بجلی کے ہیں، ان تمام کا انرجی مکس ہوتا ہے، اور اس کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو اس کا انہوں نے بالکل خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس پہ وہ یہ نہیں کرتے، آسان راستہ حکومتوں نے نکالا ہے، وہ یہ نہیں کرتے کہ جی وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کو کم کریں، آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے معاملات کو ٹھیک کریں، آپ بجلی کی چوری کو روکیں، آپ لوگوں سے بل وصول کریں۔ آپ انہی لوگوں کا اچار ڈال رہے ہیں کہ جو بل ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انڈسٹریز ہوئی، وہ کارپوریٹ سیکٹر ہوا، یہ گھریلو صارفین ہوئے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بجلی جو ہے مہنگی بیچتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 بہت بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جی آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بالکل کہتے ہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر۔ ظاہر ہے کہ جن ممالک میں کاسٹ آف پروڈکشن لو ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے، ان کی چیزیں جو ہیں وہ سستی بنیں گی۔ پھر حتیٰ کہ جو لوکل، صرف ایکسپورٹس کا سوال نہیں کہ برآمدات کا ہے، بلکہ سوال اس بات کا بھی ہے کہ جی جو آپ اپنے کہتے ہیں نا کہ ڈومیسٹک مارکیٹ، اپنی لوکل مارکیٹ کے لیے چیزیں پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ میں بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے تیسرا، وہ انفلیشنری ہوتا ہے، یعنی کہ افراط زر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان نے مطلب ابھی 29% کے قریب جو ہے کلاک کیا ہے انفلیشن ریٹ۔ اگلے سال کا جو یعنی کہ رواں مالی سال کا جو آپ ایسٹیمیٹ کر رہے IMF، وہ 25% سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں جب آپ کا افراط زر جو ہے وہ مطلب بلند رہے گا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بلند رہے گی، تو اس کے نتیجے میں آپ کی معاشی سرگرمیاں مزید سست ہو جاتی ہیں، سلو ڈاؤن آف اکنامک ایکٹیویٹیز، یہ ان تمام چیزوں سے جڑی ہوئی بات ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ جو ہے پروڈکشن اپنی کم کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اتنے انکمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں کہ اپنا دھندا ہی بند کر دیتے ہیں، بزنسز بند ہوتے ہیں، انڈسٹریز بند ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بے روزگاری پھیلتی ہے، وہ ایک الگ جو ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ کو درکار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نئی فنڈنگ، نیا آپ کو سرمایہ کاری، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے فورن ہو، وہ ملک میں ہو کے نہیں دیتی۔ جب ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ مزید نقصان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ہر صورت میں جب بھی آپ مہنگی توانائی جو ہے آپ کہتے ہیں نا کہ بیچیں گے، انڈسٹریز کو دیں گے، کمرشل صارفین کو دیں گے، گھریلو کو، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں تو اس وقت جو ہے کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، حتیٰ کہ جو کروڈ کی آئل کی پرائسز ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں۔ نتیجتاً آپ نے دیکھا ابھی حکومت نے اعلان کیا کہ جی پیٹرولیم پرائسز میں جو ہے انہوں نے 8-9 روپے کی جو ہے کمی کی ہے۔ تو کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ کہ جناب توانائی کی اس میں کمی آ رہی ہے، مطلب جو ہے اس کی پرائسز گر رہی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بجلی کی قیمتیں، اور اب یقین مانیں کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ گیس آپ کو ملے نہ ملے، لیکن گیس کے بل آپ کے زیادہ آئیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں بجلی کم استعمال کرتے ہیں مزید، یعنی کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی آپ کی 40 ہزار کی، اور اگر آپ ابھی 18, 19, 20 کے ارد گرد استعمال کر رہے ہیں تو وہ مزید گر جائے گی۔ اور لوگ جو ہے دوسرا ایک ان کا موٹیویشن ہوگا، لوگ چوری کریں گے بجلی۔ جتنا آپ مہنگی بیچیں گے، لوگ جائز طریقے سے بل دینے کی جگہ وہ چوری کریں گے۔ ایک عام گھر کا جس کی آمدنی جو مطلب ہے 25-30 ہزار ہے، 35 ہزار ہے، اس کے گھر کا بجلی کا بل 16-18 ہزار آ رہا ہے۔ جو مڈل کلاس کے گھر ہیں جہاں پہ 1 یا 2 AC چلتے ہیں، وہاں 60 سے 70 ہزار 80 ہزار روپے آ رہے ہیں۔ اتنی تو لوگوں کی آمدنی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا پاکستان کے لیے وبال کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو سرکولر ڈیٹ کی دلدل ہے، اور وہ اسی سے IMF نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن IMF صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قیمتوں میں اضافہ کریں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفارم کریں، لیکن ریفارم آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ نہ وہ PTI کی حکومت نے کیے، نہ اس سے پہلے جناب نون لیگ کی حکومت نے کیے، نہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے، یا اس سے پہلے اگر قاف لیگ کی حکومت تھی یا فوجی حکومت تھی اس نے بھی نہیں کیے۔ تو اب جب آپ جائیں، لیکن یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو جرم ہے یا جو گناہ سرزد کیا ہے وہ جاتا ہے نون لیگ کے کھاتے میں۔ تو اگلی مرتبہ جب بھی آپ بجلی کے بل دینے جائیں اور اپنے ہاتھوں میں نوٹوں کی آپ کے پاس بڑی سی گڈی ہوگی، تو آپ کی کہتے ہیں نا آنکھوں میں ایک صورت جو ہے وہ کہتے ہیں گھومنی چاہیے۔ ایک کیا کئی صورتیں، مطلب ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، ان کے اور جو خاندان کے افراد ہیں، آپ جب اگلی مرتبہ ووٹ ڈالنے بھی جائیں تب بھی آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو اس کیپیسٹی پیمنٹ کے عذاب میں جس نے مبتلا کیا، وہ پچھلا جو دور حکومت تھا نواز شریف صاحب کا وہ تھا۔ عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔